کرتے ہیں. سورہ یونس آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے. الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 66 11واں پارہ سورہ یونس. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. آیت نمبر 65 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور اللہ نے اپنے ولی کا ذکر کر کے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس بھی اپرچونٹی ہے، تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب زمین اور آسمان اللہ کی مخلوقات ہیں. جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. رسولوں کی دعوت کا آگے ذکر آ رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرایا اور اب رسولوں کی دعوت کا ذکر آئے گا کہ کیا رسپانس ملا ان کو جب انہوں نے اپنی قوموں کی طرف دعوت دی. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو میں اللہ کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، جو پیور دین میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو تمہارا ریئیکشن آ رہا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی معاشرے میں آپ پیور دین بتائیں گے آپ کو آگے سے ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا. آپ ڈائلیوٹ دین بتاتے رہیں، آپ صرف نماز روزہ حج کی بات کرتے رہیں، آپ صرف عمرے کی بات کرتے رہیں تو لوگ بھی آپ کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کی بات سن لیں گے. لیکن جہاں آپ لوگوں کو اس چیز کی کوشش کریں گی کہ لوگ پیور دین کی طرف آئیں، مکمل شریعت کی طرف آئیں، اس وقت لوگوں کی طرف سے آپ کو ریئیکشن آئے گا. تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. وہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر رہے تھے اور لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. کھلا چیلنج کر دیا رسول نے اللہ کے کہ تم نے میری بات اگر نہیں ماننی ہے تو تم دیکھ لو، میں تو تمہارے سامنے واضح بات کر رہا ہوں، تو میری بات نہ ایکسپٹ کرو، مجھے مہلت دو، دیکھو کیا ہوتا ہے. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. حقیقت ہے کہ پیغمبروں نے حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جس طرح سے ان کو پیغام دیا گیا انہوں نے اسی طرح پیغام کو آگے پہنچا دیا. اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کو انبیاء کی تبلیغ کے اندر کنوکشن نظر آئے گا.
انبیاء اپنی اپنی قوموں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ آگے پیغام پہنچایا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا تھا، اللہ ان کا ولی ہوتا تھا اور وہ اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جان نشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا تو ان کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی ہم دیکھ لیں، اگر آپ کے اور میرے پاس کوئی دین کا علم لے کر آتا ہے اور میں اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں عمل سے، تو کہیں میرا اور آپ کا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے جیسا کہ بگڑی ہوئی قوموں کا ہوا۔ نوح علیہ السلام نے حق پہنچانے کا حق ادا کیا اور ان کی قوم نے جھٹلانے کا حق ادا کیا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے جھٹلا دیا پھر دوبارہ نہ مانا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ٹھپا کب لگتا ہے؟ جب انسان ہدایت کا دروازہ کھلنے کے باوجود اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتا، یا انسان جب حق سننے کے باوجود اس کی طرف اپنے ذرا بھی کان نہیں دھرتا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ جادو میں ایسا اثر ہوتا، بتا دیا گیا اللہ کے کلام کے ذریعے، اگر جادو میں ایسا اثر ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان بھی خوش نہیں رہ سکتا تھا، اور جادو کر کے دوسرے کے اوپر اس کا اثر کر دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو جادو کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، انسان اپنا ایمان رکھے اور انسان اپنی دعاؤں کا سہارا جو ہے وہ تھامے رکھے۔ انہوں نے جواب میں کہا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا؟ یعنی اینسیسٹر ورشپ کر رہے تھے۔ جیسے آج کہا جائے کہ آپ ہمیں ان طریقوں کو بدلنے کا کہہ رہے ہیں جو طریقے نسل در نسل ہمارے خاندانوں میں ہوتے چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں کون سا نیا دین اپنانے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل یہی انداز ہے۔ اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، کیا تم دونوں یہ چاہتے ہو؟ موسیٰ اور ہارون، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ کفار کا بھی یہی طریقہ رہا کہ نبی کی دعوت کو ڈسٹارٹ کر دیا کرتے تھے۔ جو نبی دعوت دیا کرتے تھے اس کو ڈسٹارٹ کر کے کہا کرتے تھے اچھا تم یہ بتا رہے ہو ہمیں حق کی بجائے جادو بتا رہے ہو، یا جادو کا طریقہ بتا رہے ہو، یا تم یہ انداز اپنا رہے ہو کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے راستے سے پھیر دو۔ تو اس انداز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمیشہ سے اسی طرح سے پرسنل ایمبیشن بنا کے قوموں نے رسولوں کا انکار کیا اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور دین بتانے والوں کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا مورال لوز ہو جائے، تاکہ ان کی ہمت ٹوٹ جائے، تاکہ دعوت کا کام ختم ہو جائے۔ یہی اقوام کا طریقہ رہا اور یہی آج بھی آنے والے لوگوں کا طریقہ رہے گا جب جب وہ دین کو ٹھکرانے کی بات کریں گے۔ فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انشر پھینکے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پھر دیکھو موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ یہاں بتا دیا گیا یوتھ کے اندر بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ پاور رکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق آئے اور وہ ہدایت کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں تو اللہ ان کے دلوں کو کھول دیتا ہے۔ اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم آج یوتھ کے کانفیڈنس کو ہارنیس کریں۔ انسان جوانی میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ پوری اپنی کائنات کو، پوری اپنی
آس پاس کی سمجھ لیں لوکیلٹی کو ہارنیس کر سکتا ہے، کانکر کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جوانی میں آپ بہت سے کام کر جاتی ہیں، آپ گھر بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ بچے بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ باہر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اندر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ رشتہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ پڑھائیاں بھی کر رہے ہوں. تو انسان ملٹی ٹاسکنگ کر جاتا ہے. یہ یوتھ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہاں اس طرف اشارہ کیا گیا، یوتھ کو انسینٹیو دیا گیا کہ یوتھ کا جو کانفیڈنس ہے، یوتھ کو چاہیے کہ اس کو دین کے لیے استعمال کرے. آپ نے دیکھا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ نوجوانوں نے ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا. حق جب آتا ہے تو سب سے پہلے جس کا دل کھلتا ہے، میجورٹی آف دا ٹائم، اکثریت یہ دیکھا گیا کہ وہ اس معاشرے کے یوتھ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو 20 سال سے کم عمر کے 3 صحابی تھے جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت جعفر طیار جو تھے وہ موجود تھے. تو جوانی کو تقوی سے ہارنس کرنے کی طرف اسلام جو ہے بہت زیادہ ترغیب دیتا ہے. اس لیے کہ جوانی میں ایک کانفیڈنس آپ کا ہوتا ہے نا، اور ایک آپ کا انداز ہوتا ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہر چیز